یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہیں کرام۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، پڑھو، سمجھو، سیکھو اس کو، صرف سیکھنا۔ کیوں؟ فإنہ کلام اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوتا۔ تھوڑی حدیث میں غور کریں کہ جس طرح ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں، اس طرح یہ پورا قرآن اللہ کی ذات سے نکلا، اور اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گے۔ اللہ کی ذات فنا نہیں ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات اس کو بقا ہے، کبھی فنا نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا کلام بھی جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی کبھی فنا نہیں، ہمیشہ ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے کی، اور اس کی جو حفاظت ہوگی علماء نے لکھا ہے کہ یہ پڑھنے، پڑھانے اور اس طرح کے درس قرآن سے اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے دین کی حفاظت میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اللہ نے دین کی حفاظت کا بڑا ذریعہ مدارس کو بنایا۔ پڑھنے پڑھانے سے وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے تا قیامت جب تک اللہ کو منظور ہے قرآن پاک کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ درس قرآن کا سلسلہ اپنی حصہ کہ یہ 2012 سے یہ سلسلہ چالو ہے، کہ ایک مسجد میں تھا جہاں تھی، اس کے بعد دوبارہ ایک دوسری مسجد میں تیسرا ہے، لیکن سلسلہ تو یہ تقریباً 13 سال سے چل رہا ہے۔ سورہ رحمان سے ہم چلے تھے اللہ کی توفیق سے، اس کی ہدایت سے، اس کے فضل سے، پھر سورہ ناس تک، پھر ادھر الف سے سورہ انفال یعنی 10ویں پارے کے سورت کے ختم تک، ایک دو صفحات باقی ہیں، وہاں تک یہ سلسلہ چلا ہے 13 سال کی مدت۔ اب باقی اس سلسلے کی ایک کڑی بھی اس مسجد میں شروع ہوئی، اللہ کرے کہ ختم بھی ہو اور اس کے انوارات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ دیکھیے قرآن ویسا نہیں ہے جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہے، پیغام ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا علم۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لیں گے تب بھی چل جائے گا، نہ پڑھیں گے تب بھی چل جائے گا۔ یہ قرآن کا علم یہ ہماری ضرورت، جیسے دیگر علم ضرورت ہے ایسے ہی یہ ضرورت۔ ایسے دیکھیے آپ آسان سی مثال سے علماء نے سمجھایا ہے کہ وحی کی ضرورت قرآن حدیث کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کا علم اور ساری چیزیں بھی اگر ہم کو مل جائیں، ساری انسانیت اس کو حاصل کر لے، لیکن اس کے پاس قرآن حدیث کا علم حاصل نہ کرے، وحی کا علم حاصل نہ کرے، تو اس کی ضرورت ہوئی نہیں۔ دیکھیے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھیجا ہے، اور اس کے ذمے کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کی۔ اب دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام بہت ہی ضروری ہیں۔ یہ کہ اس میں پیدا کی ہوئی چیزیں، ان سے ٹھیک ٹھیک کام لے، جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ دوسرے کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ دو باتیں، ایک تو دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اس سے ٹھیک ٹھیک کام لینا ہے، اس کو بناؤ، اس سے کام لو، فائدہ حاصل کرو۔ جیسے ساری دنیا کا ایک نقش و نگار بنا ہوا ہے، مکانات، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آسمان سے لے کر
زمین تک، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق شمال سے جنوب تک جو کچھ کائنات چیزیں بنی نظر آئی، اس سے آدمی پیدا اٹھا رہا ہے اور اس سے کام لے رہا ہے، یہ ایک چیز ضرورت ہے۔ اور دوسرا، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ معلوم کرنا ہے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، علم کے ذرائع تین، علم حاصل کرنے کے تین ذریعے۔ پہلا اسٹیپ ہے حواس خمسہ، آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، اور ناک سے سنتا ہے، کان سے سنتا ہے، ہاتھ سے محسوس کرتا ہے۔ یہ علم کے ذرائع ہیں، نالج۔ ذرائع انلمیٹڈ نہیں ہے، اور لمٹ بھی اتنا لمٹ ہے کہ ذریعے سے جو چیز معلوم ہوتی ہے دوسرے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی۔ اب جو علم آپ کو ہاتھ کسی چیز سننے سے معلوم ہوتا ہے وہ دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا۔ جو چیز دیکھ کر معلوم کی جاتی ہے وہ چھو کر ہاتھ سے نہیں کی جا سکتی، اور جو چیز سن کر معلوم کی جا سکتی ہے وہ آنکھ اور ہاتھ سے معلوم نہیں کی جا سکتی، یا ناک سے سن کر معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اب اس میں بھی کتنی لمٹ چیزیں ہیں، اور ان کا ایک میدان بھی، ان کا ایک دائرہ بھی لمیٹڈ ہے، یہاں تک، اس کے بعد ان سے کام نہیں چلے۔ اس کو سائنس مانتی ہے۔ جیسے ہم نے دیوار کو دیکھا، دیوار کے رنگ کا پتہ لگا ہم کو آنکھوں سے، اور وہ کیسی مضبوط ہے، کس چیز سے بنی ہوئی ہے، ہاتھ سے پتہ لگا۔ ہاتھ سے جو چیز محسوس نہیں ہوئی وہ آنکھ سے ہوئی، آنکھ سے کی چیز ہوئی وہ زبان سے ہوئی۔ اب اس کے آگے کی چیز ہے کہ ہاتھ یہ نہیں بتا سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ دیوار کو بنانے والا کون ہے، ہاتھ نہیں سوچ سکتا، آنکھ بھی وہ بتا نہیں سکتی۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے عقل۔ عقل بتائے گی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی کاٹنے والا ہے، اس کی کوئی تعمیر کرنے والا ہے، یہ عقل بتاتی ہے۔ تو یہاں جہاں یہ کام کرنا چھوڑتے ہیں وہاں سے عقل اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے، عقل کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور دنیا کی چیزوں میں ہی عقل کام کرتی ہے۔ اس کے آگے ہے جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا، وہ کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اور کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم نہ ہاتھ پہ بتا سکتے ہیں، نہ ناک بتا سکتے ہیں، اس سے آگے تک کوئی عقل بھی نہیں بتاتی۔ اس کا علم یہ ہمیں معلوم ہوگا وہی کے ذریعے سے، اللہ خود بتائے تو معلوم ہوگا، ورنہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی تعلیمات، یہ عقل نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے اقوال اور آپ کی باتوں کو۔ تو یہ ضرورت اللہ نے وہی کے ذریعے سے، وہی کے ذریعے سے، اور انسان کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی صرف اپنے عقل تک جائے گا تو دن بدن ایک طبقہ چاہ رہا ہے، وہ سرے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس نے اپنے عقل کے دائرے تک سوچا، اسے سمجھ میں آیا، اس نے انکار کر دیا۔ اب کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں، کس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے علم ملے گا؟ وہ یہ وہی قرآن اور حدیث سے ملے گا۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا علم ہماری ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں۔ اب یہ وحی اللہ نے جو اتاری ہے وہی دو قسم کی ہے، ایک وحی غیر مطلوب، موٹی بات ہے اس کو سمجھنا۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کا معنی بھی اللہ نے بتایا۔ کئی آیتوں کی تفسیر آیتوں سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، دوسری جگہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ آیت کا مطلب آیا سے الفاظ بھی، اور دوسری وہی ہے غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، باقاعدہ اس کی تلاوت نماز میں الگ سے پڑھا نہیں جاتا، تلاوت کے طور پر قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کے طور پر، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بھی وہی ہے۔ اللہ نے فلاں بات جتنی حدیثیں ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی، آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی کا جو علم ہے اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عقل کو لے کے آ کے دین میں لے کے آ کے عقل جو کہے اس کا فیصلہ لینا یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے، اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ آدمی عقل کو لے کے آئے۔ بعض علماء نے بہت ساری دین کی باتوں کو مثالوں سے عقلی دلائل سے سمجھایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے، بلکہ اس لیے سمجھایا ہے تاکہ جن کو اپنی عقل پہ ناز ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں، وہ کہیں قرآن کی دولت سے محروم نہ ہو جائے، ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں عقل میں لے کے آ کے سمجھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باتیں ہماری عقل میں سمجھ میں آئی وہی صحیح ہے، جو ہماری عقل میں نہ آئے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب مختصر سا یہ خلاصہ ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، بہت یہ اسی کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ کو مانتا، جس کو اللہ کی مرضی کی تلاش، جس کو اللہ کی ناراضگی کا خوف۔ جو نہیں مانتا وہ ان چیزوں کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ عقل ہی صحیح چیز ہے، سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے آپ جیسے آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرنا کو آپ ضرورت سمجھتے ہیں، آنکھ کی کمزوری پہ آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ مجھے سیدھا دکھائی نہیں دے رہا، چشمہ لگانا چاہیے، ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، اس کو چیک اپ کرانا چاہیے، اس کی تفتیش کرانا چاہیے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کان کی سنائی نہ دینے پر پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ کان سنائی نہیں دے رہا، باتیں بہت ساری رہ جائیں گی، یا میری ضرورت کا کام نہیں چلے گا میں کان کی سنائی نہ دینے سے۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ آپ کا آتا ہے، ہاتھ پہ کچھ شل ہو جاتا ہے، ہاتھ سن پڑ جاتا ہے، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عقل تھوڑا آگے پیچھے ہوتی ہے، اس کو لے کے ساری دنیا پریشان ہوتی ہے، اس کے علاج کرتی ہے۔ دیکھیے، آخرت کے اعتبار سے عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنی آخرت کی ضرورت ہے وہ ہے وہی، یعنی قرآن اور حدیث۔ اگر اس کے بغیر آدمی سکون سے رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو لے کے کوئی ٹینشن سے نہیں ہے۔ تو آج آپ ارادہ کریں، جیسے علم کے دو ذریعے کہ ہاتھ، پیر، آنکھ، اس کو ہم اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہی بھی ہماری ضرورت ہے۔ اس کو اپنے موت تک اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو بار بار پڑھے۔ قرآن کے معنی آتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ اس میں بھی، قرآن میں بھی وہ حصہ جس سے آدمی کی بہت بڑی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور جو انتہائی اہم باتیں ہیں جو اس کی کامیابی کے لیے، اس دنیا میں اسے صحیح حق پہ رہنے کے لیے
جو اہم باتیں ہیں اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان. اسی لیے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. سب سات مانے، سبون کہتے ہیں سات آیت. مثانی کے معنی بار بار دہرا کے پڑھی جانے والی آیت ہے. آپ سوچئے سورہ فاتحہ کے اندر ویسا اللہ نے ایسی باتیں رکھی ہیں جو ہمارے لیے اتنی ضرورت کی ہے. اس کی ایک ایک آیت جس کو اللہ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کہا، چاہے وہ نماز فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے واجب ہو، چاہے عیدین ہو، چاہے جمعہ ہو، تہجد ہو. کسی نماز میں بھی ایسی نماز نہیں ہے جس پہ سورہ فاتحہ نہ ہو، ہر رکعت میں. تو اس کا مطلب سمجھیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے جو ہماری انتہائی ضرورت کی چیز ہے. کہا کہ ایک مرتبہ سے کام نہیں چلے گا، اس کو بار بار کرو. سورہ کافرون ہے، فجر کی سنت میں پڑھنا سنت ہے، واجب میں پڑھنا سنت ہے. اس سورت کے اندر بھی ایسی باتیں ہیں جس کو بار بار سنتوں میں پڑھنے کے لیے کہا گیا. اب چند باتیں تو سورہ فاتحہ بھی اسی میں سے. یہ سورت 7 آیتیں اس کے اندر ہیں. چونکہ ہمارا سلسلہ دوسری جگہ سے چالو ہے، ہم مناسب سورت دیکھے اس سے جگہ سے کہیں گے، لیکن آج یہ پہلی مجلس ہے تو سورہ فاتحہ کی اہمیت ہمیں ہونا چاہیے. کم از کم سورہ فاتحہ کا معنی و مفہوم تو ابھی سمجھ میں آنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو نماز میں اس استعداد سے پڑھیں، اپنے ایمان کو بنائیں. صرف الحمدللہ میں جو بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہے، سمجھانا چاہے کہ کتنی اہم بات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی. جتنی چیزیں آپ کو دنیا میں بنی ہیں، بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، یہ اصل اس چیز کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والی کی تعریف. آپ کسی چیز کو کار کی تعریف دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، عمارت کو دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں اس کے بنانے والی کی تعریف. اور یہاں پر الحمدللہ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. یہاں بنانے والے کے بنانے والی کی تعریف. کسی نے ہوائی جہاز بنایا تو اس کی تعریف کی جا رہی، تو اصل میں اس کی بھی تعریف نہیں، اس کو جس نے عقل دی اور سارے ذریعے بتائے، جو فارمولے اس کو سمجھائے، اس خدا نے سمجھائے، اس کے دل و دماغ میں وہ چیز ڈالی، تب جا کے ہم اللہ کی تعریف کریں. آپ صرف الحمدللہ میں اللہ نے انسان کو یہ کہلوا کر اور یہ بار بار پڑھنے لگوا کر اس کا حکم دے کے یہ کہا کہ بھائی جس دنیا رہتا ہے یہاں پہ تجھے ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اگر ان چیزوں کی تعریف میں، ان چیزوں کے بنانے والوں کی تعریف میں، ان کے اکرام میں اور ان کی پوجا کرنے، یہاں تو تلاطم ہے. جیسے سمندر میں ایک تلاطم ہوتا ہے، موجیں ہوتی ہیں، کون سی موج کے پیچھے آدمی جائے گا، کون سی موج کے کن قطروں کے پیچھے جائے گا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کدھر کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. آپ موٹی سی بات سمجھیے، جن کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی ہے وہ بندے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو ایمان عطا فرمائے. اب تھوڑا سوچئے، ایمان والا جس کو ایمان نہیں ملا ہے وہ کس کے پیچھے بھاگا. ایک فرد سے ملاقات ہوئی 15 دن پہلے، 15 ماہ پہلے. ایک بوڑھا آدمی تھا، اس سے تذکرہ کیا کہ ہمیں فلاں کا بیٹا. وہ پہچان گیا کہ ہمارے والد تھے، تو اس نے فوراً اٹھا کے کہا کہ آپ کے والد تو ہمارے لیے خدا جیسے، وہ تو ہمارے لیے نبی کے جو ادن کے صاف. اس نے کہا بے ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے والد کی جو کام کاج تھا وہ اس سے متعلق تھا، تو اس کا فائدہ ہوتا تھا. اس نے اس فائدے کو دیکھ کر کہا کہ وہ تو ہمارے معبود ہے. ابھی جتنی اور یا تو کسی کے تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی اس کو پیچھے جا رہا ہے. ابھی ہمارے گھر کے سامنے ایک لڑکی موٹی بات، وہ آئی تھی کسی کام سے، وہ کہنے لگی کہ آپ کتنے خدا کو مانتے؟ کہا کہ ہم ایک کو مانتے ہیں.
گھر میں بتایا. اس نے کہا کہ ہم اتنے خداؤں کو مانتے ہیں کہ ہمیں نام ہی پتا نہیں. لڑکی نے کہا ابھی چند دن پہلے کی بات. تو سوچئے کتنے خدا کو مان رہے, جس سے بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کو مانتے جا رہے. ہاں, پیسے سے فائدہ ہوا ہے پیسے کو مانتے جا رہے, کسی چیز سے پیدا ہوا اسی کو اپنا سب کچھ مان لیا. تو اگر اللہ تعالیٰ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اس ایک جملے کے اس چھوٹے سے حصے میں اللہ نے سارے شرک کی ہی برکا دی. تمہیں اس کو دیکھ کے, اس کثرت کو دیکھ کے, اس کوانٹٹی کو دیکھ کے, چیزوں کی ان اثرات کو دیکھ کے دل کے دلے متاثر ہی نہیں ہونا. صاف کہنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یعنی تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہے, تمام چیزوں کے پیدا کرنے والوں کو پیدا کرنے والے اللہ. تو اس لیے کہا گیا کہ اس سورت کے اس پہلے جملے کو ہر رکعت پہ پڑھو, اور ایمان کے ساتھ رہنا موت تک کی ہر ایمان والے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضرورت کسی اور چیز میں نہیں لکھی ہے, بلکہ وہ کیا کہا سورہ فاتحہ میں, کہ اس کو پڑھتے رہو تم ایمان کے ساتھ رہو. کتنی اہم بات ہے, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں, بھائی فاتحہ پڑھو دم کرو, فاتحہ پڑھو دم کرو. آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھے گے, شفا حدیث میں آیا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو سب پڑھ کے جا رہے ہیں, بس مرتبہ ہوتا اثر ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس کا نہ اس کو سمجھا, نہ اس کے جس عقیدے ایمان کے ساتھ اس کو پڑھنا تھا اس ایمان کے ساتھ نہ ہم نے نماز میں پڑھا, نہ ہم نے اس کو الگ سے اس کی تلاوت کی, نہ دم کرتے وقت اس دھیان سے ہم نے الحمدللہ پڑھا, نہیں پڑھا, جس کی وجہ سے اثر نہیں. بڑے بڑے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا کہ بھئی ان کے سامنے پانی کی بوتلیں لائی جا رہی ہیں اور وہ بس پھونکتے جا رہے ہیں. کیا ہے پتہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کر کے پھونک دیا, بس اتنا ہی. اللہ کہہ کے پھونکا نہیں, پوری یقین کے ساتھ انہوں نے الحمدللہ, تب جا کر اس کا اثر ہوا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ ہی شفا دینے والے ہیں, وہی تو شفا دیتے ہیں. تو جب انہوں نے اس کو پکارا تو اس کو شفا ملی. تو سورہ پورے قرآن میں جو اصل سب سے بنیادی جو ہوتی ہے اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ ہے. اور اس سے پہلے ہر کام کی بنیاد اور ہر کام کا شروع وہ اللہ, ہر کام کی کامیابی اللہ کے نام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ہماری اللہ کے نام کے بغیر کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. کسی کو نظر آتا ہے ہی ہے, وہ کامیابی نہیں ہے. اس لیے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ آیا ہے. اصل میں بسم اللہ ہے, اعوذ باللہ اصل نہیں ہے. وہ تو شیطان کو بھگانے کے لیے, تاکہ وہ ڈسٹرب نہ کرے, اس کو بھگانے کے لیے. کام جو ہوتا ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے, اور جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا ہے, ناقص ہے, بے برکتی اس کے اندر ہے, ناکامی اس میں ہے, جس میں بسم اللہ نہ ہو. اسی لیے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ لایا جاتا ہے. اللہ کے نام سے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ وہ سورت ہے جو ہم سب کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کو ایمان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کچھ بھی نہ پڑھے, اس کو پڑھ لیں تب کے سارے کام آپ کے بن جائیں. اسی لیے اللہ نے اس کو نمازوں میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی, قرآن عظیم دیا, یعنی اس کے ساتھ بالکل برابر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ تذکرہ الگ کیا ہے اور قرآن کا مکمل قرآن کا تذکرہ الگ کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر کیسی باتیں, اس کے اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے. اور اس سورہ فاتحہ اگر غور سے دیکھا جائے
تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا سا فارمولا، اچھی سی دعا سکھلائی. اے میرے بندے، اے میرے بندو، دنیا میں آئے ہو، تمہاری دنیاوی ضرورتیں ہیں، اخروی ضرورتیں ہیں، اور تم یہاں پہ دنیا میں بہت ساری جہالت کی چیزیں بھی دیکھو گے، جہالت والی باتیں بھی دیکھو گے، گمراہیاں دیکھو گے، فتنے دیکھو گے، بہت ساری ادھر ادھر کی باتوں کو لے کے پریشان بھی ہو جاؤ گے، کس پہ چلنا سمجھ میں نہیں آئے گا. تم پورے ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ میں دعا کر لو. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ آپ یہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے. سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. پہلی 3 آیتوں کا ایک حصہ ہے، آخری 3 آیتوں کا حصہ ہے، درمیانی ایک آیت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتیں تو وہ میرے لیے، اور باقی 3 آیتیں وہ میرے بندوں کے لیے، میرے بندے کے لیے. اور درمیان کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ملی ہوئی مشترک، آدمی اس کی آدمی رہتی. تو اس فاتحہ کیا ہے؟ اصل میں یہ دعا ہے. اور دعا میں اس میں الحمدللہ یہ دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ دعویٰ ہے، اللہ کی طرف سے دعویٰ ہے. بھئی ظاہر سی بات ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے کیوں ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہے؟ جو چیزیں بنائے اس کے لیے ہونا چاہیے؟ نہیں. تو اللہ دلیل دیتے ہیں اور بالعالمین، کہ اللہ کیا ہے؟ رب ہے. رب ہے. رب ایسا لفظ ہے جو کسی انسان کے لیے خالی رب نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ رب کہتے ہیں درجہ بدرجہ، اسٹپ بائی اسٹپ ایک چیز کو مکمل کمپلیٹ کرنا، اس کے درجے تک مکمل لے کے جانا، اس کے تمام نیگیٹو پازیٹو چیزوں کو سامنے رکھ کر، اس کی مصلحتوں کو، فائدوں کو، نقصان کو سامنے رکھ کر پوری چیز لے کے جانا، کمپلیٹ تک پہنچانا. اس کے بعد کوئی نہیں کر سکتا. ہوائی جہاز لوگوں نے بنایا، کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی چل رہی، کہاں تک؟ آج تک کوئی انکمپلیٹ. کوئی بھی چیز آپ لیجیے، سب چیز انسان کا بنائی ہوئی کوئی ایسی چیز ہے جو آج تک فیل نہ ہوئی ہے؟ بتائیے. کسی کا دعویٰ نہیں ہے، کسی کا دعویٰ نہیں ہے، بس ایک گمان، ایک اندازے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب اندازے ہیں، ساری چیزیں فیل ہوگی کیونکہ وہ رب نہیں. رب کہتے ہیں وہ ذات جو کسی چیز کو بنائے، اسٹپ بائی اسٹپ بنائے، درجہ بدرجہ بنائے اور مکمل بنائے، اس کو کہتے ہیں رب. تو یہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اسی لیے تمام تعریفیں اللہ. اور کیا ہے؟ رب العالمین، دنیا کا بادشاہ ہے، اس کی مشرق و مغرب تک کی حکومت ہے، شہادت، ساری دنیا پہ بادشاہ. جیسے ابھی لگ رہا ہے کہ دجال کی بادشاہ ایسے ہی ساری دنیا. دجال کیا ہے؟ یہودیوں کا ایک آدمی ہے. ساری طاقتیں ابھی سے لگ رہی کہ ساری طاقتیں اسباب ان کے پاس ہیں. دجال انہی میں سے ظاہر ہوگا. ایک آدمی ہے، ذات آدمی کا نام ہے، پیدا ہو چکا، آئے گا، ساری طاقت کو لے کے آئے گا. اتنی طاقت، دنیا کی ہر چیز اس کے قبضے میں ہوگی. یہاں تک کہ ابھی جو کاروباری لوگ ہیں دنیا کے بڑے لیول پہ، ان کے سلسلے میں نالج رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ بازاروں میں، گلیوں میں جو سبزیاں بیچنے والے بیٹھے ہیں تھیلا بچھا کر، یہ دکانیں بھی ان کے قبضے میں جائیں. یعنی اس پہ ملنے والا نفع 100 روپے اگر مل رہے ہیں تو راستے پہ بیٹھ کے، کوئی ایسی بات نہیں کہا ہمیں، بڑی گہری بات ہے کہ راستے پہ بیٹھ کے جو فروخت کر رہا ہے اس میں سے جو آلو بیگن بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، اس کا 50 روپے نفع 100 روپے میں سے وہ بڑے کاروباری کو جائے گا تو ساری دنیا پہ جس کا کاروبار کا قبضہ ہے، مارکیٹ جائے گا. اب ان سب کا بڑا دجال، یہاں تک کہ اس زمانے میں نیک لوگوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملے گا. کھانے کے لیے چاہیے تو ایمان بیچو،
دجال کو مانو، اس کی جہنم جو جنت ہے اس کا انکار کرو، اور اس کی جنت جو جہنم ہے اصل میں اس کو مانو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں نیک بندے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تسبیح پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس تسبیحات کی برکت سے ہی سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر ان تسبیحات سے ان کا پیٹ بھر جائے، کیونکہ چھینیں گے تو دجالیت اٹھا سکتے۔ تو یہ ساری دنیا پہ حکومت ہوگی تو اسی دنیا پہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ رب کس کے ہیں؟ رب العالمین، اللہ تمام عالموں کے رب۔ عالم کیا ہے؟ انسان ایک عالم، جنات ایک عالم ہے، فرشتے ایک فلاں چیز ایک عالم ہے، فلاں چیز ایسے عالم۔ لیکن در حقیقت دیکھا جائے عالم جیسے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب سے ایک عالم دنیا، عالم دنیا ہے۔ اس سے علاوہ خلا میں، خالی جگہ میں اس سے ہزاروں عالم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت 770 سال پہلے کے 770 سال پہلے کہ اس کے علاوہ بھی غیر متناہی ایک خلا ہے، خالی جگہ ہے جس میں کئی عالم ہیں۔ بعد میں کسی نے کہا کہ 40,000 عالم ہیں دنیا کی طرف۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں، لیکن امام غازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت بات جو آپ نے کہی تھی، اللہ نے آپ کے دل و دماغ پہ کھولی تھی، اب ریسرچ کر کے لگائے ہیں۔ حضرت نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی مخلوقات ہوں جن کا رہن سہن اور جن کی ضروریات یہاں سے مختلف ہوں، یہاں سے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن آج کی خلا میں جانے والے، مریخ اور چاند پہ جانے والے، خلائی دنیا میں سفر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ واقعہ باہر ایک دنیا الگ ہے، کلین نام ہے اس کا، بڑا سینٹس ہے جس کا پہلی مرتبہ سفر کیا، اس کا کہنا ہے انلمیٹڈ چیزیں باہر بھی موجود ہیں عالم کی شکل میں، وہ کہاں تک ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اس دنیا کے رب نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ بعض کے مطابق 40,000 عالم ہیں، اور بعض کے مطابق 80,000 عالم ہیں، اور بعض کے مطابق ہزاروں عالم ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ سیارے جسے یونیورسلز کہتے ہیں، اس کا اندازہ وہ بھی کتنے بڑے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو دعویٰ تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ تمام عالموں کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے پر رحم کیا، اور ہمیں کامیابی ناکامی دی، تسلط نہیں کیا، اختیار دیا ہے دنیا میں۔ یہ کیونکہ الرحمن کہ الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس لیے ہم کچھ ایسے بیٹھ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، کچھ ہاں ہوں کر رہے ہیں۔ فرعون اپنی فرعونیت دکھا رہا ہے، ابو جہل اپنی جہالت دکھا رہا ہے، اور اس کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے، دلیل لے کے آؤ، ہم خدا کا انکار کریں گے۔ یہ سب جو چونچلے، یہ سب جو باتیں، یہ سب جو چل رہا ہے، یہ کیوں چلنے دیا جا رہا ہے؟ کیا کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الرحمن، وہ نہ تو رب العالمین ہے، وہ نہ تو رب العالمین ہے، کسی کے ہاں سوچ رحمان نے موقع دیا ہے۔ رحمان اور رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے، یعنی اتنا زیادہ رحم کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے غضب پر، اس کے غصے پر، اس کی رحمت والی سبقت رحمتی غضبی، میرے غضب میں میں رحمت والی ہوں۔ اس لیے اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ باوجود بھی اللہ تعالیٰ جنگلوں میں لگنے والی آگ کو بجھا دیتے ہیں، جبکہ ملک کا بادشاہ فرعون بنا ہوا ہے، رب کہہ رہا ہے اپنے آپ، پھر بھی اللہ بجھا رہے ہیں کیونکہ الرحمن۔ تو رحمان کے معنی ہے، رحیم کے معنی بہت زیادہ ہم کہنے والا، الرحمن اس کے بہت ہی زیادہ آمد سب کے لیے، رحیم کے معنی تمام اس کی مکمل رحمت
کرتا ہے لیکن مکمل نہیں ہے. رحمان کے معنی جس کی رحمت سب کے لیے، اور رحیم کے معنی جس کی رحمت مکمل مکمل رحیم ہے، جس کی وجہ سے اللہ برداشت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کر سکتے ہیں، نہیں تو یہ اللہ کی نماز میں یہ آدمی پڑھتا ہے، پڑھ کے اپنی ایمان کو اسے بناتے رہنا چاہیے. نماز کی ہر رکعت میں اس کو دھیان سے توجہ سے پڑھنا چاہیے اور موت تک پڑھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. ہاں کے جیسے آ گئی اس سے مجھے بھی بتانے چاہیے تھے، لیکن آپ رحم والے رحم کرتے آپ کے مقام ہے، آپ تو اپنے نہ ماننے والے پہ رحم کرتے ہیں. رحیم ہے اللہ، آپ کی رحمت مکمل ہے. ایسا نہیں کہ آج ہی رحمت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انسان ہسپتال پہ لے جا کے چھوڑ دیتا ہے، لمٹ ایک حد تک مدد کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہ کروائیے، آپ نے ادھورا نہ چھوڑیے، آپ کی رحمت مکمل کروائیے. رحیم کہتے پکارتا ہے. مسئلہ ہے. تو تیسری آیت ہے جو اللہ کے لیے ہے، وہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روزے جزا کا مالک ہے. اللہ کے لیے بدلے کا دن کا مالک، بدلے کا دن کیوں اور وہاں کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک یا قیامت کے دن کا مالک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر بدلہ کا جو عمل کیا اس کے حساب سے بدلہ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دے گی، یہ تو دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے. اسی لیے یہاں پہ کسی کو مصیبت زیادہ دیکھ کر، بڑا ولی ہے، نیک آدمی ہے، مصیبت میں، بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، پریشان ہے، نہیں ہے، 24 گھنٹے ذکر عبادت پہ لگا رہتا ہے، کچھ مل رہا ہی نہیں، آگے بڑھ رہا ہی نہیں، تو اس کا مطلب وہ ناکام ہے. بدلے کا دن نہیں، بدلے کا یہ دن نہیں ہے. یہ دنیا بدلے کی جگہ عمل کی جگہ. اور کسی کو بہت اچھا دیکھتے ہوئے رہتے ہوئے دیکھ کر اشش بھی کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کا محبوب ہے، وہ بھی فیصلہ غلط ہے. کئی نیک لوگ ہوتے ہیں، کئی وقت فرعون ہوتے ہیں، چٹکیوں میں مر جاتے ہیں. لگتا ہے یہ کہ تو حادثات میں کٹے، زخمی ہوئے، بھیانک قسم کی موت نظر آئی دکھنے میں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا مبعوث بندہ ہے یا اللہ کا ناراض، اللہ کا خدا کا نافرمان بندہ ہے. اور کسی کی موت چٹکیوں میں آ گئی، یہ دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا یہ، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ جو کہ اس کا بدلہ ہے، نیک کو نیکی کا بدلہ دے گا اور برے کو برائی کا بدلہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ وہی مصیبت آ سکتی ہے، برے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے مالک یوم الدین کہا کہ بدلے کا دن کا مالک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی اہم نکات والی بات ہے. تو یہ قرآن پاک کے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. چار آیتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ بہت مختصر ہو
مختصر وقت لیا جاتا ہے، 20-25 میں زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کا بھی ہے تاخیر نہیں ہوگی، ہاں جی 25 سے 30 میں زیادہ سے زیادہ بچوں آپ اہتمام فرمائیں، خود بھی شریک ہو، اور جو آپ ہو سکتا ہے ساتھ لے کے آئے، قرآن کی دولت سے، قرآن کی حدود سے استفادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائیں گے۔ قرآن میں ایسی چیز اس وقت ہے ہمارے پاس جس سے ہمارے حوصلے اور ایمان کی بڑھوتری ہو سکتی ہے، ورنہ خالی نظر آئیں گے تو آپ کو باطل ہی باطل نظر آئے گا، آپ کی ایمان سوچ آپ کو حالات ملیں گے، ایمان کو ختم کرنے والی باتیں آپ کو ملیں گے جس سے ہمارے حوصلے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑے رکھنے کی، اس کو سیکھنے سکھانے میں لگے رہنے کی اللہ تعالیٰ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا